زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں۔ آپ کی کالز ایسے میں شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے، نماز فرض جو پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے دو نمازیں جو دن کے ٹائم میں آتی ہیں، مثلا ظہر اور عصر، ان دونوں نمازوں میں قراءت اونچی آواز سے نہیں کی جاتی، امام صاحب نہیں کرتے، ان کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کی جاتی؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے قراءت میں یہ جو ہے فرق بلند آواز سے کرنے اور نہ کرنے کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی اعتبار سے جو اس کا سبب ہے وہ تو ہے حکم باری تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار اور ان کا حکم، ٹھیک کہ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ ظہر اور عصر یعنی دن کی نمازوں کے اندر آہستہ آواز میں قراءت کیا کرتے تھے، اور رات کی جو نمازیں ہیں، صبح کی جو نماز ہے فجر کی، مغرب عشاء اور فجر، اس میں بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ مسلمان کے لیے بنیادی اعتبار سے تو یہ حکم ہے۔ باقی رہا اس میں حکمتیں اور اس کی علت کیا ہے، تو اس حوالے سے علماء کی تعداد نے یہ بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جس وقت نماز پڑھا کرتے تھے معراج کے بعد جی صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو کفار مکہ کا ایک زور تھا، انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے ہوئے تھے، اور ہر چیز کے اندر وہ استہزاء مذاق کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو ظہر اور عصر کا وقت یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ جس میں یہ لوگ مکمل طور پہ جاگرے ہوتے تھے، متوجہ ہوا کرتے تھے، لہذا جب قرآن پڑھا جاتا تو پھر یہ استہزاء کرتے تھے، تو اس لیے اس میں آہستہ آواز سے تلاوت کی جاتی تھی تاکہ یہ مذاق مسخری اس کے ساتھ نہ کریں۔ اور مغرب کے وقت میں یہ کھانے پینے کے اندر مشغول ہوتے تھے، اور عشاء اور فجر کے اندر یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے یہاں پہ بلند آواز میں تلاوت کرنے سے ان کے استہزاء کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ البتہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی جو توجیہ بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ دن اور رات، دن کا جو وقت ہوتا ہے یہ ایک گرم وقت ہوتا ہے، یعنی اس میں جو تجلیات ہوتی ہیں وہ جلال کی تجلیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بلند آواز سے جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس جہر کی بھی ایک تجلی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ایک یوں کہہ لیں کہ جلال پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو دن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اس میں ایک طرح کا جلال ہے، اور یہاں سے تلاوت کا جو جہر ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، اس کا اپنا جلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جلال کے مناسب یہ تھا کہ یہاں سے جمال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ سر کے ساتھ آہستہ پڑھا جائے تاکہ جلال اور جلال جمع نہ ہو بلکہ جلال اور جمال کی صفات جمع ہو، ٹھیک ہے۔ جبکہ رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمال کی تجلی ہے، صحیح، یعنی اس میں بالکل ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے اندر لطف ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت حکم ہوا کہ یہاں سے جلال والی تجلی ہونی چاہیے، یعنی تلاوت جو ہونی چاہیے اس کے اندر بلندی ہونی چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ جلال اور جمال یہ جمع ہو جائیں۔ تو دین کے مناسب یہ تھا کہ آہستہ آواز میں تلاوت کی جائے، اور رات کے مناسب یہ تھا کہ اس میں بلند آواز سے تلاوت کی جائے، تو اس لیے
تلاوت جو ہے وہ بلند آواز سے رات میں کی جاتی ہے اور دن میں آہستہ آواز میں کی جاتی ہے. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری بعد کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی علماء نے اس میں نقطے نکالے کہ جی اس بنیاد پر یوں تو اس بنیاد پر یوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر و عصر کے اندر آہستہ آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کئی مقام پر موجود ہے بخاری شریف میں کہ حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں تلاوت کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہاں کیا کرتے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے؟ کہ وہ تو آہستہ آواز میں تلاوت ہوتی تھی. تو فرمایا بھی اضطراب لحیتہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی ہل رہی ہوتی تھی، اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے ہیں. تو صحابہ کن اکھیوں سے نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اس لیے ان کو پتہ چلتا تھا کہ داڑھی ہل رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ دن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں لیکن آہستہ آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے. تو اصل یہی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمیشہ کا یہی ہے، اس لیے واجب ہے کہ دن کے اندر جو ہے وہ آہستہ آواز میں ہی تلاوت کی جائے گی، اور واجب ہے کہ رات کی جو نماز ہے جو جماعت کے ساتھ فرائض پڑھے جا رہے ہیں اس میں بلند آواز سے ہی تلاوت کی جائے گی. اچھا، اب جیسے اصل بات تو آپ نے ارشاد فرما دی کہ اللہ اس کے رسول کا حکم اور یہ، لیکن جیسے جمعہ ہے، جمعہ تو ظاہر دن میں ہی ہوتا ہے، اس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جمعہ یہ سید الایام ہے جی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے. روزانہ جہنم بھڑکایا جاتا ہے لیکن جمعے کا دن وہ ہے کہ جس میں جہنم بھڑکایا نہیں جاتا. تو جمعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جمال ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر بلند آواز سے تلاوت کی جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. مدنی چل کے ناظرین، قرات کے حوالے سے جو سری اور جہری ہیں نمازیں، اس کا بنیادی فرق بیان کیا گیا. ماشاءاللہ بہت زبردست معلومات حاصل ہوئی. جی اگلی کال لیں گے ہم. اذان کے حوالے سے میرا ایک کوشچن ہے کہ اذان کی آواز کی کیا ہونی چاہیے؟ اسپیکر استعمال کرنا اچھی بات ہے، اور میرے سننے میں ایک حدیث بھی آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا تھا جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیان کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز کے صحابہ کرام سے کہا کہ اذان کی آواز مسجد کی چار دیواری میں رہنی چاہیے، چبوترے پہ چڑھ کے یا بلند آواز میں نہ دی جائے. کیا فرماتے ہیں اذان کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ بلال جو حدیث بیان کی ہے ایسی حدیث تو میں نے کہیں نہیں پڑھی، اور بظاہر جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اس کے یہ منافی بھی ہے. یعنی ایسی حدیث میرے علم کے اندر نہیں ہے کہ جو انہوں نے بیان کی ہے. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کا مطلب اعلام ہوتا ہے، یعنی اس بات کا اعلان کر دینا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو اس کے لیے جہر ہی مناسب ہوتا ہے، یعنی بلندی مناسب ہوتی ہے کہ آواز جتنی زیادہ بلند ہوگی اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا. اسی لیے مؤذن کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی انگلیاں کان کے اندر ڈالے گا. وجہ یہ کہ یہ اندھا للصوت یعنی آواز کو بلند کرنے والا ہے کہ کان میں انگلیاں ڈالے گا، بندہ جتنا بولتا جائے گا وہ سمجھے گا کہ میری آواز ابھی نہیں نکلی، لہذا آواز کو وہ بلند کرے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی کے برابر میں ایک گھر کی چھت پہ چڑھ کے بلند آواز سے اذان دیا کرتے تھے تاکہ دور دور تک آواز یہ پہنچے. تو اذان کا مقصد اصلی ہی یہی ہے کہ اس کی آواز دور دور تک پہنچنی چاہیے. اور مسجد کے اندر جہاں تک اذان کا معاملہ رہا کہ مسجد کے اندر ہی اس کی آواز رہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر عین مسجد کے اندر اذان دینا تو ہے خلاف سنت ہے، تو مکروہ ہے. اذان جو دی جائے گی وہ فنائے مسجد کے اندر دی جائے گی، خارج مسجد دی جائے گی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت میں جمعے کی جو اذان ثانی، جو اب ہمارے یہاں پہلے اذان ہوتی ہے، اس کو اذان ثانی کہا جاتا ہے. یہ اذان ثانی تو بازار کے اندر دی جاتی تھی. اچھا، ہاں، یہ زورا کا مقام تھا بازار کا، مدینہ منورہ کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو اذان تھی یہ شروع کروائی، تو یہ دی ہی بازار میں جاتی تھی تاکہ لوگوں تک اطلاع پہنچ جائے کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آواز جو ہے وہ صرف مسجد کے اندر رہنی چاہیے. ہاں، البتہ اس میں اسپیکر کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بہرحال ہونی چاہیے کہ اصل مقصد جو ہے وہ اذان کی آواز کو پہنچا دینا ہے کہ آواز پہنچ جائے. اب آپ نے جو اس کا اسپیکر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آواز جاتی ہے، جس کو بولتے ہیں، اب وہ لگا دیے کسی کے عین گھر کے سامنے،
اور اس میں بلند آواز سے اذان دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ اسپیکر کا رخ اس طریقے سے رکھیے کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو جو ہے وہ آزمائش میں نہیں آنا چاہیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ اتنے مقام تک پہنچنی چاہیے تو اتنے ہی آپ اسپیکر لگائیے، اتنے زیادہ اسپیکر نہ لگائیں کہ جو کسی کی تکلیف کا سبب بنے، یا بہت زیادہ اسپیکر لگا دی کہ بہت دور دور آواز جاری ہے، حالانکہ وہاں پہنچانے کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ ان علاقوں کے اندر اپنی مساجد موجود ہیں کہ جہاں پر اذان دی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے لاؤڈ اسپیکر میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ بہرحال لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اذان دی جا سکتی ہے۔ جی مدنی چل کے ناظرین مزید کال لیں گے ہم۔ میرا سوال یہ عرض ہے کہ سنا ہے کہ بیوی سے یعنی بچوں کی امی سے مشورہ کرو مگر اس کے مشورے کا خلاف ہی کرے، مجھے کسی نے کہا تھا کہ کسی روایت میں آیا ہے، جزاک اللہ خیر کے رحم میں فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بچوں کی امی سے مشورہ کریں، خلاف کریں؟ بچوں کی امی سے مشورے کے حوالے سے تو نہیں ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرو اور پھر جو وہ مشورہ دیں اس کے مخالف کرو۔ صحیح۔ لیکن اصل میں اس طرح کے جو فرامین ہوتے ہیں یہ اپنے عموم پر نہیں ہوتے، صحیح، یعنی کہ ہر ایک کے لیے اس طرح کا معاملہ ہو۔ صحیح۔ جیسے مرد عورتوں سے افضل ہیں، الرجال قوامون علی النساء، ان کے اوپر سردار بنائے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو سمجھداری ہے وہ ہر مرد کے اندر ایسی ہو کہ تمام عورتوں سے بڑھ کر ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ عورتوں میں بے شمار ایسی خواتین ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے حد ذہانت سے نوازا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین یقیناً تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ مجتہدہ تھیں، دین کا علم ان سے صحابہ کرام علیہم رضوان حاصل کیا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مسائل ان سے جا کے حل کروایا کرتے تھے، تو ان سے بڑھ کر کون سمجھدار ہوگا؟ یہ بھی مومنوں کی ماں ہے، خاتون تھی۔ تو یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہوتا کہ ہر عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، لیکن عمومی طور پر عورت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بردباری کم ہوتی ہے، اس کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، تو عام طور پہ اس کا مشورہ یہ جلد بازی پر مشتمل ہوتا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ مشورہ دے اس پہ فوری عمل نہ کر بیٹھو، بلکہ اس پہ غور و فکر کر لو، غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرو، نہ یہ کہ گھر میں جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیا جائے اور بچوں کی امی جو مشورہ دیں اس کو الٹ کرنا شروع کر دیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر جو حکمت عملی ہے اس سے آپ چوک جائیں گے، اور آپ کے گھر کا ماحول جس طرح کا بنے گا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر گھر کے اندر جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو میں کہتی ہوں اس کے آپ خلافی کرتے ہیں، تو پوچھتے کیوں ہیں مجھ سے؟ پھر آپ پوچھیں ہی نا۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مخالفت کریں، بلکہ ان سے مشورہ کریں اور پھر اس پہ غور و فکر کریں کہ واقعی اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ مدنی چل کے ناظرین ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایس ایم ایس یہ ہے، اور مفتی صاحب سے میں عرض کروں گا شاید انہوں نے ان چیزوں پر قیاس کیا ہوگا کہ اگر کوئی ہمیں رقم کہیں سے ملتی ہے تو اس کے مالک کو ہم تلاش کریں، نہ ملے تو پھر شرعی فقیر، جو بھی اس کی تفصیل ہے۔ اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر موبائل میں بیلنس کسی کا ہمارے پاس آ جائے تو کیا اب وہ بیلنس ہم غریبوں اور مسکینوں کو کالز کر کے ایس ایم ایس کر کے ختم کریں؟ تو اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیلنس غلطی سے آ گیا ہے، آپ نے نہیں ڈلوایا، تو اس میں چونکہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ کسی جاننے والے نے آپ کے موبائل کے اندر ڈلوا دیا، تو اولاً تو کوشش کر لیں کہ اگر کسی قریبی فرنچائز سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ بیلنس آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے، تو کمپنی کے ذریعے معلوم کر لیں، اور جس نے بھیجا ہے اس تک وہ پہنچا دیں آپ واپسی۔ اگر اس نے آپ کو ہی دیا ہے تو فبیہا، اس سے پوچھ لیں، اگر اس نے آپ کو دیا ہے تو آپ استعمال کریں، اور اگر کسی صورت پتہ نہیں چلتا تو اب اس میں بہتر یہی ہے کہ جتنی رقم کا بیلنس آیا ہے اتنی رقم آپ کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دیں۔ ٹھیک۔ اچھا، دعا کے اندر جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطے پیش کرتے ہیں اس کی صفات کے اور دیگر اس کی رحمت کے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تجھے تیرے اللہ ہونے کا واسطہ، یہ ایسے میں آیا ہے یہ جملہ؟ بظاہر تو حرش تو نظر نہیں آتا، تجھے تیرے خدا ہونے کا واسطہ کہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہم پر رحم فرما، لیکن اس طرح کے جملوں سے کہ جس سے کس طرح کا وہم پیدا ہوتا ہو اس سے بچنا چاہیے، گریز کریں تو بہتر ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔
یہ کہا یہ دوڑ کے اوپر جو ہے نا لوگ بناتے ہیں پتھر رکھ کے نالے پاک بناتے ہیں ان کے اوپر رنگ کر دیتے ہیں ربی اول میں اور پھر وہی پتھر ہے نا یہ سائڈ میں پھینک دیتے ہیں اسے رکھ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں سوال تھا ہمارا یہ اس کا جواب جی کیا فرماتے ہیں؟ ہر ظاہر مختلف انداز. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نالے پاک جو بنایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نال یعنی چپل شریف کی جوتی شریف کی شبی بنائی جاتی ہے اور یہ شبی جو ہے یہ کتاب مشہور حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی تشریح موجود ہے. خود شمائل ترمذی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، شرح شمائل ترمذی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. یوں ہی فتح المتعال کے نام سے علامہ مقریزی رحمۃ اللہ تعالی کی پوری کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے. تو نالین پاک کا نال شریف کا نالین دو جوتیوں کو بولتے ہیں. نال شریف کا جو نقش ہے اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نقش تو بنایا جا سکتا ہے. البتہ اس کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے اندر احتیاط ضروری ہے. نمبر ایک، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اب اس کو پتھر کے اوپر ڈیزائن کر لیا، اب 12 ربیع الاول گزری اور اس کو نعوذ باللہ انہوں نے سائڈ میں اس طرح ڈال دیا کہ جس سے بیعت بھی ہو رہی ہے. بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ جو شبی ہے اس کو کسی سائڈ کی جگہ پر اس طرح ڈال دیں. اگر آپ نے بنایا ہے تو پھر آپ اس کا ادب و احترام کریں، اور اگر آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر اس کو ٹھنڈا کروا دیں یا کسی ایسی جگہ رکھوا دیں کہ جہاں اس کی بے ادبی نہ ہوتی ہو، یا پھر آپ بنائیں نا پتھر پہ. آپ کو بنانے کی حاجت ہی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کو سنبھالنا اس حوالے سے مشکل ہو جائے. اسی طرح جو جھنڈے وغیرہ ہیں ہمارے جو جھنڈے ہوتے ہیں اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ نالین پاک نہ لگائیں، نال شریف کا آپ نقش نہ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جھنڈے ہوا میں تیز ہوا میں چلتے جھوم رہے ہوتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ شہید ہو جاتے ہیں. اس سے وہ شبی بھی جو ہے وہ بعض اوقات شہید ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح بعض جو بد مذہب ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کا نظریہ اور عقیدہ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسے پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نال شریف کے اندر لکھنا جو ہے وہ اس کی ویڈیو وغیرہ چلا کے جو ہے وہ اہل سنت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. تو پہلی بات دیکھیں کہ جو نالین شریف کے اندر لکھنے کا معاملہ ہے اس کے دلائل اپنی جگہ پر، لیکن امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ مدنی مذاکروں کے اندر اس بات کی تشریح فرمائی ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے تنفیر عوام ہوتی ہے، عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور ایسے مسائل عوام کے سامنے، ایسی باتیں عوام کے سامنے کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تنفیر عوام ہو، عوام کو نفرت پیدا ہو، وہ دور ہوں. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. لہذا چاہیے یہی کہ نالین پاک کے اندر کچھ بھی نہ لکھا ہو، سادہ نالین پاک ہو، اسی کو استعمال کیا جائے. تو یہ احتیاطی کیجئے. باقی نال شریف بنانا، اس کی شبی بنانا، اس کا بیج لگانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مدنی چل کے ناظرین، ہم اس سلسلے کی برکت سے آپ کو یہ دعوت بھی پیش کریں گے کہ ظاہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے جو ایام تھے، جو مخصوص تاریخ تھی، وہ تو گزر چکی، اور اگر آپ نے جھنڈے اس طرح کی جھنڈیاں وغیرہ اپنے گھروں میں محلوں میں لگائی تھیں، اور اب اگر آپ کی ذہن یہ ہے کہ پورا مہینہ، تو پھر بھی اس کو احتیاطی رکھیں، اور اگر ذہن ہے کہ 12 تاریخ تک تھا تو وہ وقت گزر گیا تو اس کو احتیاط سے اتار لیں اور پھر دوبارہ آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیں گے تو آئندہ سال بھی یہ آپ کے کام آ جائیں گی. ورنہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعضوں کا 2-2, 3-3 مہینے تک وہ اس طرح کے جھنڈے لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں اور بے ادبیوں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو لہذا کوشش کر کے اس کے ادب کا بھی پورا اہتمام کیا جائے. جی اگلی کال لیں گے ہم. محمد راشد علی ابتاری سمسٹا ضلع بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس شعر کی وضاحت فرما دیجیے. نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول جزاک اللہ خیرہ. جی اس شعر کی وضاحت فرمائیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا شعر ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول، یعنی اے ربیع الاول تیری جو چہل پہل ہے، جو تیرے اندر خوشیاں ہیں جی، اور تیری آنے سے جو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جو چہل پہل کا سما ہوتا ہے جی، اس پر 1000 عیدیں قربان ہو جائیں. یعنی 1000 عیدوں سے بڑھ کر جو ہے وہ ربیع الاول ہے. اگر 1000 عیدیں بھی اس پہ نثار کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر نثار کی جا سکتی ہے. اس کی رونقیں اس سے بڑھ کر ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت کائنات کے اندر ایک خوشی کا عالم تھا. مختلف روایتیں سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اس وقت کس طرح ستارے یہ زمین کے قریب آ گئے تھے. ایک نور کا سما تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ایسا نور نکلا کہ آپ کی والدہ نے وہیں مکہ مکرمہ سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. قیصر و کسرا کا جو محل تھا اس میں زلزلہ آ گیا اور اس میں 14 کنکرے اس کے گر پڑے تھے. دریائے صابہ خشک ہو گیا تھا. تو طرح طرح کی معجزات اس وقت ظاہر ہوئے تھے. خوشیاں حاصل ہوئی تھی لوگوں کو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ہر طرف خوشی ہوئی تھی. لیکن شیطان کو جو سب سے بڑھ کر غم ہوا تھا وہ اسی وقت ہوا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. اور خاص طور پہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا اس وقت جو اس کا غم تھا وہ بہت بڑھ کر تھا. تو اس وقت کی خوشیاں ہر ایک منا رہا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ناخوش تھا وہ شیطان تھا. تو اور اب بھی شیطان کے وہ پیروکار کے جو دیکھیں ربیع الاول کی خوشی منانا یہ مستحب ہے, اچھا کام ہے. کوئی مناتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں مناتا تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہتے کہ وہ گناہگار ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حکم شریعت آئے گا اس پہ کوئی حرج نہیں, اس کے اوپر ہم کوئی تان و تشنیع نہیں کرتے. البتہ اگر کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے, اسی طرح اگر کوئی اس کے بارے میں اس طرح کی مہم چلاتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے, ایس ایم ایس واٹس ایپ وغیرہ چلاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے تو پھر وہ شیطان کے طریقہ کار پہ چلنے والا ہے. تو یہی مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ گویا کہ شیطان کے طریقہ کار پر چل رہے ہوتے ہیں. تو خوشی اگر کوئی نہیں مناتا لیکن جائز سمجھتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, منائی جا سکتی ہے, تو ہماری طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اس کی الگ بات ہے کہ اس کی محرومی ہے, وہ اس کی اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر اس کو ناجائز کہے گا یا اس حوالے سے کوئی بات کرے گا تو پھر اس کے اوپر حکم شریعت لاگو ہوگا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے علاقے میں محلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کچھ گھر جھنڈے انہوں نے نہیں لگائے, نہیں سجے, تو اس وقت ہمیں کیا گمان کرنا چاہیے؟ ظاہر ہم یہی سستی ہے یا توجہ نہیں ہو سکتی ہے, توجہ نہیں ہوتی. اس طرح بعض اوقات غربا ہوتے ہیں, ان کے پاس ایسی سہولیات نہیں ہوتی یا بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چیزیں ملیں گی کہاں سے. تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے نہیں سجایا. وہ سجانا ویسے بھی لازم نہیں ہے. خوشی دل کی خوشی کا نام ہے. اگر کوئی دل سے خوش ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بھلے اس نے اپنے گھر کو نہیں سجایا تو بھی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ جو وضو کا پانی جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم سے گرتا ہے, کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ جی, وضو کا پانی ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں جی, وضو کا پانی کیوں ناپاک ہوگا؟ ہاں, آپ کے جسم پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے اور وہ پانی کے ساتھ ناپاکی نیچے اتری ہے تو ایک الگ بات ہے. واقعی ویسے ہی آپ نے وضو کیا اور وہ وضو کا پانی نیچے کسی برتن میں گر رہا ہے یا ویسے ہی زمین پہ گر رہا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے. البتہ وہ پانی مستعمل ضرور ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو پرائیویٹ مدرسے ہوتے ہیں کسی کمیٹی کے تحت خاص طور پر چل رہے ہیں, اسلامی بہن ہیں, پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جیسے اب تاخیر ہو جاتی ہے جو بھی تو وہ کٹوتی نہیں کرتے, پیسے نہیں کاٹتے, تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ سے مراد تو ان کی یہ ہے کہ وہ چلا ہی کوئی شخص رہا ہے. ٹھیک ہے. تنخواہ بھی وہ اپنی جیب سے ہی دیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ اتنی تاخیر سے آئے ہیں یا آئی ہیں, اس کے باوجود وہ ان کی تنخواہ نہیں کاٹ رہا. صحیح. تو حرج نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی سے پیسے دے رہا ہے. اور اگر پرائیویٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ادارہ ہے اور چلتا لوگوں کے چندے سے ہے, دیے ہوئے پیسوں سے چلتا ہے, البتہ چلاتا کوئی خاص شخص ہے, وہ لوگوں سے پیسے لے کے چلا رہا ہے, تو پھر اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح کی رعایت دے کہ وہ جائے چاہے جتنی دیر سے آتا رہے اور اس کی کٹوتی نہ ہو. لوگوں کا جب چندہ ہے تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ جو طریقہ کار عرف کے مطابق ہے اسی کے پیچھے چلیں گے, اور جو عرف سے ہٹ کر ان کی چھٹی یا لیٹ منٹ وغیرہ ہوں گے اس پر ان کی کٹوتی ضرور ہوگی. ٹھیک ہے. فجر کی اذان کے بعد نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ فجر کی اذان, بلکہ اگر فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے, جی, یعنی صبح صادق ہو گئی, طلوع فجر ہو گئی, تو اس کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک, بلکہ اس کے بلند ہونے تک, یعنی 20 منٹ گزر جانے تک کسی طرح کے کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی 2 سنتیں یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور فرض کے ادا کرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. یعنی صبح صادق ہو گئی, اب اس کے بعد صرف 2 سنتیں فجر کی پڑھنے کی اجازت ہے کہ وہ پڑھیں گے,
اور یہ بھی فرض سے پہلے پڑھیں گے. صحیح. فرض پڑھ لیے تو اب اس کے بعد یہ سنتیں نہیں پڑھ سکتے. اب یہ سنتیں پڑھنی ہے تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد پڑھی جائیں گی. اس سے پہلے ان سنتوں کو بھی نہیں پڑھ سکیں گے. البتہ نوافل کے علاوہ اگر اور نمازیں جیسے قضا نمازیں کسی کی ہیں وہ طلوع فجر کے بعد پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتی ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں. البتہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے پڑھے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ یا تو نفل پڑھ رہا ہے اور وہ کہیں گے کہ یہ تو ناجائز کام کر رہا ہے کہ اس وقت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یا پھر اس کے بارے میں یہی گمان کریں گے کہ قضا ادا کر رہا ہے اور قضا کا اظہار بھی یہ گناہ ہے. لہذا پڑھ سکتے ہیں فجر کے بعد، یعنی طلوع فجر کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہو گیا اس کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط برتیں کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں تاکہ وہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. البتہ جب سورج طلوع ہو گیا تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک کسی طرح کی کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے. جی مزید کالس لیں گے. بعض لوگ جب وضو کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنا جرابیں وغیرہ نہیں اتارتے، ویسے ہی مسح کر لیتے ہیں، کیا یہ چیز جائز ہے؟ جی موضوع جی بالکل، جو موزے ہیں اس پر مسح کرنا جائز ہے، موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن موزے ہونے کیسے چاہیے اس کی شرائط ہے جس کی تفصیل بحر شریعت میں بھی موجود ہے اور احکام نماز کے احکام میں بھی موجود ہیں کہ چمڑے کے موزے ہونے چاہیے اور جو ایڑیوں کو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو اس کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کے مطابق اگر موزے ہیں تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. مطلقاً جیسے سوتی موزے ہم لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے کے موزے ہم نے پہنے ہوتے ہیں، ایسے موزوں کے پر مسح نہیں کیا جا سکتا. تو اس کی بھی کوئی مدت وغیرہ ہے کہ وہ ہر نماز مدت جو مقیم ہے مسافر نہیں ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کی یہ مدت دی گئی ہے. جب اس نے وضو کیا اور پاؤں دھو کر اس نے اپنے موزے پہن لیے، یعنی جس پر مسح کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد اس کو اجازت ہے کہ وہ 1 دن اور 1 رات یعنی سمجھے 24 گھنٹے اس میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ٹوٹنے کی صورت میں وہ باقی تو اعضاء دھو لے گا اور باقی اس موزے کے اوپر وہ مسح کر لے گا. ٹھیک جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی سیونگ اکاؤنٹ، دیکھیں سیونگ اکاؤنٹ کسی بھی بینک کا ہو، بینک میں صرف اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھلانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے. سیونگ اکاؤنٹ تو سیدھا سودی اکاؤنٹ ہے، اس میں جو آپ پیسے جمع کروائیں گے ایک مدت کے بعد اس میں اضافہ ہوگا اور وہ آپ کو سود ملے گا، اس کے اوپر بھلے آپ نہ لیں لیکن جب آپ اس پہ راضی ہیں کہ اس معاہدے پہ راضی ہوئے آپ کہ آپ نے یہ سود کے اوپر راضی ہوئے کہ اتنے عرصے کے بعد آپ کو اتنے پیسے ملیں گے تو بھی گناہ گار ہیں. سودی معاہدے پر یہاں پر راضی ہونا یہ پایا جا رہا ہے. لہذا سیونگ اکاؤنٹ چاہے کیسا ہی بینک ہو اس میں کھلوانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک جی اگلی کال. میں نے یہ گروی کے بارے میں معلوم کرنا تھا. میں نے اپنے کزن سے 1.5 لاکھ لیا ہوا ہے اور مکان گروی دیا ہوا ہے، وہ اس میں رہ رہا ہے، وہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی مکان گروی، مکان یا کوئی چیز گروی رکھنا اس کی تو شرعاً اجازت ہے کہ کوئی چیز گروی رکھوائی جا سکتی ہے، لیکن جو صورت یہ بیان کر رہے ہیں یہ صورت حرام ہے، یہ سود کی صورت ہے. یعنی گروی اس لیے رکھوایا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو رقم دے رہا ہے تو اب اس رقم کی شیورٹی کیا ہے، اس کی ضمانت کیا ہے کہ یہ واپس مل جائے گی. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس بطور ضمانت رکھوا دی جاتی ہے، بطور رہن و گروی رکھوا دی جاتی ہے کہ جب یہ پیسے واپس دے گا تو اس کو یہ چیز واپس دے دے گا. تو اب یہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پیسہ رقم دی ہے اور آپ نے مجھے کوئی چیز دی ہے رکھنے کے لیے، تو یہ میرا آپ کے اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز آپ کی طرف سے میرے پاس ایک ضمانت کے طور پہ موجود ہے. اب میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس قرض پہ نفع اٹھانا شروع کیا. اور کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. لہذا اگر گروی رکھے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا کسی کو کرایہ پر دیتا ہے، دونوں صورتوں کے اندر یہ حرام ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. مکان گروی دینا اس طور پہ جائز ہے کہ اس کے پاس کاغذات وغیرہ رکھوا دیے کہ یہ مکان کے کاغذات وغیرہ ہیں اور یہ مکان ہے، بھلے وہ خود نہیں رہتا اس کے اندر، تو میں پیسے اتنے عرصے میں واپس کر دوں گا اور آپ اتنے عرصے میں میرا مکان واپس کر دیجیے گا. اتنا تک تو جائز ہے، لیکن اس سے نفع اٹھانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہ میسج آیا ہے کہ کیا قرآن پاک کو ہم موبائل میں رکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں؟
ہاں جی بالکل، قرآن پاک کو موبائل میں نہ صرف رکھا جا سکتا ہے بلکہ اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، البتہ جب اسکرین پر قرآن پاک شو ہو رہا ہو، سامنے نظر آ رہا ہو، تو پھر اس میں چونکہ علماء کا اختلاف ہے، ایک بڑی تعداد ہے علماء کی کہ جو اس بات کی قائل ہے کہ اس قرآن پاک کو بے وضو نہیں چھونا چاہیے، جبکہ بعض علماء جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بے وضو اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتری اسی کے اندر ہے کہ اس کو بے وضو اس وقت ہاتھ نہ لگائیں، لہذا اگر قرآن پاک کو چھونا ہے، پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے، اگر اسکرین پر وہ شو ہو رہا ہے اس کو آپ ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وضو کر کے ہی اس کو ٹچ کریں۔ ٹھیک جی، مزید کالز؟ یہ سر کہ جو قضا نماز ہے کسی بھی وقت کی نماز کسی بھی ٹائم پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، قضا نماز کی ٹائمنگ؟ جی، قضا نمازیں 3 اوقات کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، باقی اس کے علاوہ جو دیگر اوقات ہیں اس میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک وقت تو طلوع آفتاب کے بعد، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، یہ جو وقت ہے اس میں کسی طرح کی کوئی قضا نماز ادا نہیں کر سکتے۔ یوں ہی ایک وقت ہوتا ہے زہوہ کبریٰ کا، جس کو ہمارے عام طور پہ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، اس وقت میں بھی کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یوں ہی سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس میں بھی کوئی نماز قضا نہیں پڑھی جا سکتی۔ باقی ان اوقات کے علاوہ جو جتنے بھی اوقات ہیں سب کے اندر قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، البتہ فجر کی نماز کے بعد، کہ جب آپ نے فجر پڑھ لی اس کے بعد، اور عصر کے بعد جی قضا کرنا تو جائز ہے، لیکن چونکہ آپ اگر اس کو لوگوں کے سامنے کریں گے تو جیسے ابھی میں نے تفصیل بیان کی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ یا تو نفل پڑھ رہا ہے یا پھر قضا نماز پڑھ رہا ہے، اور دونوں اعتبار سے وہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہوں گے، گناہ کا اظہار بھی بعض صورتوں میں ہوگا، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ایسے وقت کے اندر قضا نہ پڑھیں، گھر میں پڑھیں، گھر میں پڑھ لیں۔ اچھا، اسی طرح یہ SMS بھی ہمیں ملا کہ نوافل کی جگہ ہم اگر قضا پڑھتے ہیں تو کیا اب نیت میں کوئی فرق کرنا پڑے گا ہمیں؟ ظاہر ہے کہ قضا ہی کی نیت کرنا پڑے گی، کہ جو قضا آپ کی نمازیں ہیں اس میں نیت کریں گے کہ میں مثلا سب سے پہلی جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو ادا کرتا ہوں، یا سب سے پہلی جو ظہر کی میری نماز قضا ہوئی تھی اس کو قضا کرتا ہوں، یا سب سے آخری میری ظہر کی یا سب سے آخری میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو میں قضا ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ 17 دسمبر کو جو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے مدنی احتیاط مہم، الحمدللہ عز و جل آپ خود دورہ حدیث شریف میں پڑھاتے بھی ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا ترغیب دلائیں گے؟ جملہ اخراجات مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ کے لیے جو ہو رہا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی ترغیب آئی ہے، یعنی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو ہمارے مال کی بالکل بھی محتاج نہیں ہے، بے شک، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح بیان فرمایا کہ جہاں حکم دیا کہ خرچ کرو تو یہ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سبحان، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک، یعنی دیا ہم نے ہے، بہت کچھ دیا ہے، اور اس میں سے کچھ وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ جو ہم اللہ کی راہ کے اندر دے رہے ہیں وہ دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کا محتاج نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے محتاج ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہم کوئی احسان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کریں، لیکن وہ ذات وہ کریم ذات ہے اور اس قدر اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بے شک، فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم دیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہ کرے، دینے سے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے کہ وہ مال کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لہذا اگر ہم دنیا کے اندر خرچ کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے مال کے اندر کمی آئے گی بلکہ اس کے اندر اضافہ ہی ہوگا۔ اب رہا جو مدارس المدینہ یا جامعۃ المدینہ ہے، یقیناً اس کے اندر دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس میں قرآن شریف پڑھایا جا رہا ہے، احادیث طیبہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، علوم دینیہ پڑھائے جا رہے ہیں، تو اب جو بھی اس حوالے سے تعاون کرے گا تو جو الدال علی الخیر کفاعلی، کہ جو خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے گویا کہ وہ کام کرنے والا ہے، تو اگرچہ کہ یہاں پہ رہنمائی والی بات تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ تعاون کر رہے ہیں اور تعاون کرنے کی بنیاد پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کا ثواب عطا فرمائے۔ تعاونوا علی البر والتقوی،
قرآن پاک نے فرمایا کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسروں کے ساتھ تعاون کرو، تقوی پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا پڑھانا، احادیث کا پڑھنا پڑھانا، یہ ایک بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑے تقوی کی بات ہے۔ لہذا جو اس کے اندر تعاون کریں گے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پڑھنے والے جب تک پڑھتے رہیں گے، امید ہے کہ ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے بالکل دل کھول کر ہر ایک کو اپنی استطاعت کے مطابق ضرور اس کے اندر تعاون کرنا چاہیے، چاہے کتنا ہی تعاون کر سکتے ہو۔ غریب بھی ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا نیت ہے ہماری۔ تو اگر ہم خرچ کریں گے اچھی نیت ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھلے تھوڑا ہی خرچ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مدی چل کے ناظرین، اس حوالے سے ایک یونٹ 10,000 روپے کا رکھا گیا ہے، پاکستانی 10,000 روپے۔ تو جو بھی آپ کی نیت بنتی ہے تو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر نمبرز بھی اس حوالے سے دکھائے جاتے ہیں، اپنی کال آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اپنی نیت کا اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ممکنہ صورت میں 17 دسمبر 2017 اتوار کے دن دوپہر 2 بجے انشاءاللہ عز و جل اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا اور یہ تقریباً 12 گھنٹے جاری رہے گی۔ تو آپ کی کالز بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں ممکنہ صورت میں چلائی جائیں گی۔ تو اپنی نیتوں کا اظہار کیجئے اور اس ثواب کے کام میں حصہ لیجئے۔ 10,000 روپے پاکستانی ایک یونٹ ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ بالفرض اگر 10,000 نہیں ہیں تو آپ 5,000، یعنی اس میں اپنا حصہ آپ ضرور شامل کریں، اس ثواب سے محروم نہ ہوں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میں دار والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سے یہ سوال ہے کہ ماں جب وہ نماز پڑھتی ہے نا تو جب سجدہ کر کے اٹھتی ہے تو اس کے ہاتھ جو ہے گھٹنوں پر نہیں رکھے جاتے، اٹھا نہیں جاتا، کیا وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر نماز اٹھ سکتی ہے سجدے سے؟ اچھا، وہ اٹھنے کے حوالے سے جو ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر زمین پہ ہاتھ رکھ کے وہ اٹھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر واقعی ان کو تکلیف ہے اور بالکل آہستہ سے زمین پہ زور دے کے اٹھ رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، اٹھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک جی اگلی کال۔ شہزاد بات کر رہا ہوں سر ملتان سے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے بندہ وضو کرتا ہے تو وضو میں ایک دفعہ یقین ہو گیا کہ ناک کی ہڈی سے پانی نہیں گیا، دوبارہ ہم وضو کرنا چاہتے ہیں دوبارہ پانی، تو کیا پانی کو ضائع کرنے کا گناہ ہے؟ جیسے اب غسل کر رہے ہیں تو غسل کا بھی جیسے دل کو ابھی یقین نہیں ہوا کہ غسل نہیں ہوا، 3-4 مرتبہ دوبارہ پھر غسل کریں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سے ظاہر تنگ کرتے ہیں بعض کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو واقعی پانی نہیں پہنچا یقینی طور پر تو ظاہر ہے کہ پانی پہنچانا پڑے گا۔ باقی جو کنڈیشن یہ بتا رہے ہیں وہ عام طور پہ وسوسے کی کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جب آپ نے ایک دفعہ اچھی طریقے سے جو سنت طریقہ کار ہے اس کے مطابق پانی سارے جسم پر بہا لیا تو اب ان وساوس شیاطینی کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے اس حوالے سے، وسوسے اور ان کا علاج، جی بڑا ہی ایمان افروز اور بہت ہی زیادہ یہ پرتاثیر متاثر کن رسالہ ہے، اور پڑھتے ہی ابتدا کے اندر ہے وہ بندہ کئی چیزوں کے وسوسے سے نجات امید ہے کہ حاصل کر لے گا۔ تو اس لیے اس کا مطالعہ کریں، بار بار اس کو پڑھیں، تو اگر وسوسے کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کاٹ ہو جائے گی۔ البتہ اگر واقعی پانی نہیں پہنچا تو پھر جن مقامات پر پانی نہیں پہنچا وہاں پر پانی بہرحال پہنچانا ہوگا۔ جی اس سلسلے میں آخری کال لیں گے ہم۔ عمر 1 سال یا 1 سال سے کم بتاتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا اس یہ کرنے سے گناہ ملتا ہے؟ شروع کا سمجھ نہیں آیا کہ عمر کس کی 1 سال بتائی انہوں نے۔ اچھا، عمر کا کم بتانا، کوئی پوچھے بھائی آپ کی عمر کتنی ہے جبکہ مجھے پتا ہے کہ میں 40 سال کا ہوں اور میں بولوں 35 سال، کیا فرماتے؟ غلط ہے بالکل، یعنی تو سامنے والے کو جو عمر بتائی جا رہی ہے جی تو آپ کو بتانا کس نے فرض کیا ہے؟ آپ نہیں بتانا چاہتے اس کو نہ بتائیے، لیکن غلط بیانی اس کے سامنے نہ کیجیے، جو عمر ہے اسی کو بیان کیجیے۔ مدی چل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں، تو الحمدللہ یہ سلسلوں کی برکت ہے۔ آپ دیکھتے رہیں گے بتدریج آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ
उलमा से पूछ ले। जिसको देखो जब चाहे जिसका चाहे दिल दुखा देता है, जैसे कि दिल दुखाना तो कोई मसला ही कोई नहीं है। अरे इधर कर लोगे, अल्लाह की लाठी भी आवाज है, जालिमो आज माफी मांग लो, अपने बच्चों की तरबियत करें, इन्हें शर्म और हया सिखाएं। पर्दा क्या होता है, निकाब क्या होता है, हिजाब क्या होता है, अभी से समझाए बच्चियों को। एक पर्दा एक हिजाब है मर्द और औरतों के दरमियान, इस दीवार को मत गिराओ, मादरत के साथ बुरा ना माने। हमारे माशरे का बेड़ा घर को गया है, ये तबाही ये बर्बादी की बुनियाद को पकड़ो। हम रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, हम सबको डरना चाहिए। अगर गाने सुनने की वजह से, म्यूजिक सुनने की वजह से कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया, कील ठोक दिए गए मरने के बाद, तो जरा सोचो क्या बनेगा। लोग पसंद कर रहे हैं ऐसी बसों को जिनमें फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें गाने सुनाए जाएंगे। हमारी आंखें ड्रामा देखेंगी ना, हमारी आंखें काबा देखेंगी। बाज गाना सुनते सुनते जा रहे हैं, उनको पता नहीं चला ट्रेन आई कुचल के चली गई। अरे मोमिनों की रूह की गिजा मौसीकी नहीं होती, मोमिनों की रूह की गिजा तो अल्लाह का जिक्र होता है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतों पर अमल करता है, गोया के सरकार से वाकई सच्ची मोहब्बत का सबूत पेश करता है। और क्या जब कि मेरे आका उसको अपने साथ जन्नत में ले जाए। देखिए सुन्नत तो बड़ा बयान बरोज जुम्मा रात 8:15 बजे बराह रास्त टेलीकास्ट मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं मोहम्मद हुज़ैफा हूँ, मैं मिलान इटली से बोल रहा हूँ। मैं मदरसा मदीना में ऑनलाइन पढ़ता हूँ। हमें दावत इस्लामी ने यहाँ पर हमें बहुत सहूलत दी है। हम घर बैठे ही कुरान पाक पढ़ लेते हैं और हमारे करी साहब हमें बहुत अच्छे अच्छे मदनी फूल देते हैं। मदनी अतियात मुहिम टेलीथॉन बराए मदारिसुल मदीना व जामियातुल मदीना के जुमला अखराजात मुअर्रखा 17 दिसंबर 2017 बरोज इतवार। मुल्क व बैरून मुल्क दावत इस्लामी के ज़ेर इंतजाम चलने वाले मदारिसुल मदीना व जामियातुल मदीना के जुमला अखराजात के लिए अपने मदनी अतियात से ताउन फरमाएं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। इन्ना अअतैना कल कौसर सारी कसरत पाते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला सारी कसरत पाते ये हैं में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम सूरतुल कौसर की तफसीर सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इसके लफ्ज़ कौसर की मुख्तलिफ़ तफसीरें हम सुन चुके हैं। अपने पिछले सिलसिले में हमने कौसर से मुराद इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माना सुना था। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर कबीर में अल कौसर का माना उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया है, यानी हमने आपको कौसर अता की, माना ये बनेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाया। इस हवाले से पिछले दो सिलसिलों में तफसील के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वुसअत इल्मी के हवाले से आयात और अहादीस तय्यबा हमने बयान की थी। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाज़ हदीसें और फिर इसके बाद उलमा के जो अक़वाल हैं, यानी वो उलमा के जो दीन के सुतून हैं, वो उलमा के जिनके ऊपर एतमाद किया जाता है और जिनके अक़वाल को, जिनकी बातों को बतौर दलील और हुज्जत ज़िक्र किया जाता है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके हवाले से भी कुछ बातें अपने इस सिलसिले के अंदर शामिल करेंगे।
آخری حدیث جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے سنی تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو میرے لیے اٹھا دیا ہے، تو اس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے ان کو بھی اللہ نے ایسا ہی علم عطا فرمایا تھا۔ یہ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میرے لیے ایسے ہی واضح کر دیا جیسا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے واضح فرمایا تھا۔ مزید حدیث پاک اس حوالے سے سنتے ہیں، صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی امتی باعمارها حسنها وقبیحها، یعنی میری ساری امت اپنے سب اعمال کے ساتھ، نیک اعمال ہوں یا بد اعمال ہوں، میرے سامنے پیش کی گئی۔ ساری کی ساری امت کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا اور ان کے جو جو اعمال تھے، جو انہوں نے کرنے ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال کرنے ہوں چاہے وہ برے اعمال کرنے ہوں، وہ تمام کے تمام کے ساتھ میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام کے سامنے جب پیش کیا گیا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جان لیا، جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ جو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم کبیر میں اور امام ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المختارہ میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی امتی البارحہ لدی هذه الحجرة حتى لأن اعرف بالرجل منهم من احدكم بصاحبی، یعنی گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے سامنے میرے سامنے پیش کی گئی، ساری کی ساری امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے سامنے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب یہ کیسے پیش کی گئی یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ساری کی ساری امت پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں کہ جیسا تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو جانتا ہے، یعنی کوئی اپنے ساتھی کو جس طرح جانتا ہے اس سے زیادہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یعنی اپنی تمام کی تمام امت کو جانتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علمی ہے کہ قیامت تک آپ کی جتنی امت ہونے والی تھی تمام کے تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جانتے ہیں بلکہ یہ تک جانتے ہیں کہ اس نے اچھے عمل کون سے کرنے ہیں، برے عمل کون سے کرنے ہیں، بلکہ اس قدر جانتے ہیں کہ جتنا ایک قریبی دوست قریبی ساتھی اپنے دوست کو جانتا ہے اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو کچھ احادیث طیبہ تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ورنہ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں، جسے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الکلمۃ العلیٰ کے نام سے کتاب تحریر فرمائی ہے، جو علوم مصطفیٰ کے نام سے مشہور کتاب ہے۔ اس میں آپ نے کثیر احادیث طیبہ ذکر کی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علمی کو بیان کیا گیا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشہور و معروف امام ہیں اور ان کا قصیدہ بردہ جس قدر مشہور ہے، یہ عالم پر واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قصیدہ بردہ کو ایک قبولیت عامہ عطا فرمائی ہے کہ ہر خاص و عام اس کو پڑھتا ہے اور اس کی برکتوں کو جانتا ہے۔ امام بصیری صرف قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے نہیں تھے بلکہ آپ اپنے زمانے کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت بڑے مداح تھے، بہت بڑے ناطخواں تھے، اور آپ نے کئی قصیدے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے ہیں۔ انہی میں سے آپ کا ایک قصیدہ ہے قصیدہ حمزیہ کے نام سے، اور اس کو نام ام القرآن کا بھی دیا گیا ہے۔ اس قصیدے کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وسع العالمین علما و حکما، یعنی
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور حکمت یہ تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہیں. ان تمام جہانوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ہے. ہر چیز کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے وہ تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے. یہ امام اجل سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قصیدے میں فرمایا. اس کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح افضل القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اطَّلَعَهُ عَلَى الْعَالَمِ فَعَلِمَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ. یعنی یہ اس لیے کہ بے شک اللہ عز و جل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان پر اطلاع بخشی. یعنی حضور علیہ السلام کو تمام جہان کا علم عطا فرمایا تو سب اگلے پچھلوں اور ما کان وما یکون یعنی جو ہو چکا تھا جو ہونے والا ہے اس کا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ امام اجل اتنے بڑے امام ہیں امام ابن حجر حتمی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح کی دیگر اجلہ محدثین کے استاد ہیں. انہوں نے شرح افضل القرآ کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد قدوۃ المحدثین سیدی زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شرح مہذب میں اور پھر انہی سے نقل کرتے ہوئے علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نسیم الریاض کے اندر یہ سارے کے سارے اجلہ محدثین ہیں اور قدیم اسلاف میں سے ہمارے بزرگ ہیں. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوردت علیہ الخلائق من لدن آدم علیہ الصلاۃ والسلام الی قیام الساعۃ فعرفہم کلہم کما علم آدم الاسماء. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تمام مخلوقات الہی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور حضور نے جمی مخلوقات کو چاہے وہ گزشتہ ہوں چاہے آئندہ آنے والی ہوں سب کو پہچان لیا. جس طرح آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے گئے یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے گئے اور ان کو تمام چیزوں کا نام دیا گیا اس کا علم عطا کیا گیا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ صرف پیش کیے گئے بلکہ اس کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. اسی طرح امام ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مواہب اللدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قد قال علماؤنا رحمہم اللہ تعالی لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مشاہدتہ لأمتہ ومعرفتہ بأحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذالک جلی عندہ لا خفاء بہ. یعنی بے شک ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت دنیاوی اور اس وقت کی حالت یعنی جو دنیا سے رخصت ہونے کی حالت ہے اس میں کچھ فرق نہیں. دنیاوی حالت ہو یا دنیا سے رخصت ہونے والی حالت ہو یعنی دنیا سے آپ نے وصال فرما لیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب بھی اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. ان کے ہر حال ان کی ہر نیت ان کے ہر ارادے ان کے دلوں کے اندر ہر گزرنے والے خیال اور خطرے کو حضور پہچانتے ہیں اور یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی روشن ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی پوشیدگی نہیں ہے. بالکل یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعتیں کیسی بیان کر رہے ہیں. پہلے تو جو امام بوصیری ہیں امام زین الدین عراقی رحمہ اللہ ہیں اس طرح امام ابن حجر حتمی مکی ہیں وہ تو ظاہری چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. لیکن امام ابن الحاج مکی العبدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شارح بخاری ہیں یہ اتنا تک ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ظاہری چیزوں کو نہیں بلکہ جو آپ کی امت کے خیالات ہیں ان کی نیتیں ہیں ان کی جو
ارادے ہیں، ان کے دلوں میں جو خطرات گزرتے ہیں، ان تمام کو جاننے والے ہیں۔ یہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب اللدنیہ میں ارشاد فرمایا اور یہ تک بیان کر دیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا معاملہ ہو یا اخروی حیات کا معاملہ ہو، اس سے آپ اسلاف کے عقیدے کو بخوبی جان سکتے ہیں۔ اسی طرح عالم علماء ہند شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی برکت سے پاک و ہند کے اندر علم حدیث پھیلا، اور آپ ہی ہیں کہ جو حجاز سے ہند کے اندر علم حدیث کو لے کر آئے اور اس کو ترویج دی آپ نے، یہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی یاد کرو اور ان پر درود بھیجو اور ذکر کے وقت ایسے ہو جاؤ گویا تم ان کی زندگی میں ان کے سامنے حاضر ہو اور ان کو دیکھ رہے ہو، پورے ادب اور تعظیم سے رہو، ہیبت بھی ہو اور امید بھی، اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں۔ یہ وہی بات کہ جو امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن الحاج مکی العبدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی، وہی بات شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پر درود بھیجو، ان کا ذکر کرو تو ایسے ادب اور تعظیم سے رہو کہ گویا حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر ان کے سامنے موجود ہو، اور اس بات کو پیش نظر رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے اس درود کو سن بھی رہے ہیں اور تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عقیدہ اور نظریہ مدارج النبوہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں زمانے آدم سے پہلے سور پھونکے جانے تک ہے، یہ ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر منکشف یعنی واضح کر دیا گیا، یہاں تک کہ انہیں اول سے آخر تک تمام احوال معلوم ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بعض اصحاب کو یعنی بعض صحابہ کو بعض ان میں سے باتیں بیان کی، یعنی حضور علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا بھی علم دیا گیا، اور سور پھونکے جانے تک جتنی بھی چیزیں تھیں ان کا علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ اب ان میں سے بعض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیان کی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب انباء المصطفیٰ کے اندر موجود ہیں، جس میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر گفتگو فرمائی ہے۔ آپ کا یہ رسالہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر موجود ہے، انباء المصطفیٰ بحال السر و اخفا، اور اس میں جتنی بھی میں نے احادیث طیبہ آپ کے سامنے پیش کی، علماء کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، تقریباً اسی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اگر آپ اور مزید اس حوالے سے تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال کوثر کا ایک معنی علماء نے علوم مصطفیٰ بیان کیا تھا، اور کوثر کا معنی ہم یہ سن چکے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے کوثر کسی چیز کی کثرت کو بولتے ہیں کہ جب بہت زیادہ کثرت پائی جائے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کثیر علوم عطا کیے گئے، اور کثیر کیسے تھے وہ آپ 3 سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں، احادیث طیبہ بھی، قرآن کی آیات بھی، تفاسیر کی روشنی میں بھی بات سن چکے ہیں، اور علماء کے اقوال بھی سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت، نظر شفقت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے کل بروز قیامت ہمیں اور ہمارے پورے خاندان کو حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے،
دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا. اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا. جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا. تیرا شکر مولا دیا نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدد قیامت تلک یا الہی سلامت قیامت تلک یا الہی سلامت رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے. نارتھ کراچی میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا سنتوں بھرا بیان. رکن شورا حاجی آفور رضا اتاری کے جامعۃ المدینہ کے طلباء کو مدنی پھول جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں. گلزار طیبہ پنجاب میں ایصال ثواب اجتماع نگران پاک غزالی کابینہ کا بیان سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت. جلوس میلاد میں شرکت کے دوران کرنٹ لگنے سے فیصل اتاری کا انتقال. زمزم نگر حیدرآباد میں نماز جنازہ کثیر عاشقان رسول کی شرکت.